صحابہ کرام علیہم رضوان میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے، ان کا کیا کنیکشن تھا، نبی پاک کے یہ کیسے دوست تھے۔ اور یاد رہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہونا، نبی پاک سے عشق ہونا، محبت ہونا، یہ ایمان کی جان ہے۔ خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ پیارا وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہونی چاہیے، جبھی بندہ کامل مومن ہوگا۔ حضرت عمرو بن عاص کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے صاحبزادے سے اپنی 3 حالتیں بیان کی، کہتے ہیں کوئی شخص میرے نزدیک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور میری آنکھوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ جلالت و حیبت والا نہ تھا، میں آپ کی حیبت کے سبب آپ کی طرف نظر بھر کر بھی نہ دیکھ سکتا تھا، یعنی اتنا میرے آقا سے وہ پیار کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کے علم میں، فقہ میں بڑا نام ہے ان کا، یعنی ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ عالم صحابہ کرام، یعنی صحابہ کرام میں بھی جو ٹاپ کیٹیگری کے علماء تھے ان میں ان کا نام آتا ہے، مگر ان کا کام کیا تھا، یہ کون سی ڈیوٹی لی ہوئی تھی انہوں نے؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ میرے آقا جب کہیں جاتے تو میرے آقا کو جوتے نالین یہ پہناتے تھے، آئے ہائے، میرے آقا کے نالین ان کے پاس ہوتے ہیں، پھر آگے آگے عصا لے کر چلتے ہیں، جب میرے آقا مجلس میں بیٹھنا چاہتے پھر آ جاتے آقا کے جوتے اتارتے، پھر اپنے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین رکھ لیتے اور میرے آقا کو اب عصا دے دیتے، پھر میرے آقا اٹھتے اسی طرح جوتے پہناتے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عصا تھا وہ لے کر آگے آگے چلتے اور حجرہ مبارک تک پہنچاتے تھے۔ امام جامی کا وہ شعر مجھے یاد آ گیا، کیا لکھتے ہیں، چسوئے من گزر آری منے مسکین ناداری فدائے نقش نال نک کنم جا یا رسول اللہ، آقا جب آپ کا گزر مجھ مسکین کی طرف ہوگا تو جامی اپنی جان آپ کے نالین کے نقش پر قربان کر دے گا۔ جنگ احد کا موقع ہے، ایک عورت، بوڑھی عورت، اس کو اطلاع ملی، شیطان نے افواہ اڑا دی تھی احد میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ اب وہ بوڑھی عورت دوڑتی ہوئی جا رہی احد کے میدان میں، کسی نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے والد شہید ہو گئے؟ کہتی مجھے اس کی پرواہ نہیں، یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ تھوڑا اور آگے گئی، کسی نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے؟ کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ اور آگے گئی، کہا تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے؟ اس نے کہا مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ حیات ہیں، خیریت سے ہیں، تو کہا مجھے اس وقت تک چین نہ آئے گا جب تک اپنے آقا کو نہ دیکھ لوں۔ نبی پاک کے دربار میں پہنچی اور جب پیارے آقا کو دیکھا تو کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، یعنی آقا آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ ہے، آپ موجود ہے، ساری مصیبتیں اب کوئی معنی نہیں رکھتی۔ شاعر لکھتا ہے نا، بڑھ کر اس نے رخ اقدس کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے، تو پھر ہیچ ہے سب رنج و علم، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام خالی زبان سے نہیں، پریکٹیکلی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والہانہ پیار کرتے۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔